الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات، اس کلپ میں ہم پوسٹ مارٹم کریں گے مرزا محمد جہلمی کا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو گستاخیاں کرتا ہے اس کا چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی صحابہ کرام کا گستاخ ہے، نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے، ہم اسے ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ کہیں پہ یہ اس کے کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی کے اندر یہ کسی صحابی کا نام لے کے اسے برا بلا کہتا ہے، کسی کلپ کے اندر یہ بنو امیہ کے متعلق یہ برے الفاظ بولتا ہے، کسی سپیچ میں یہ میر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتا ہے، کہیں پہ طلحہ بن زبیر کی گستاخی کرتا ہے، کہیں پہ تمام صحابہ کو یہ نشانہ بنا کے ان پہ تان کرتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3673 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا صحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ، یہ کہ میرا صحابی کوئی، تم اگر میرے صحابہ کے مقابلے میں ایک احد پہاڑ بھی خرچ کر دو نا میرے صحابی کا، تم وہ مقام نہیں پا سکتے جس مقام ما بالغ مد احدہم ولا ناصفہ، میرا صحابی اگر ایک مد بھر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، صدقہ دے دینا ایک مد کے برابر، تمہارا احد پہاڑ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ ہیں میرے نبی کے، اور آپ کلپ دیکھیں مرزا محمد جہلمی پکڑ کے رکھیں، یہ ایک ثواب ہے، اس کے الفاظ کو دیکھیں یہ دوسرا ثواب ہے، اور پڑھنا تیسرا ہے۔ تو دو ثواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کو تو ایک ثواب ملتا تھا، وہ زبانی پڑھتے تھے، موبائل پہ پڑھنے والے کو دو ثواب مل رہے ہیں، وہ دیکھ رہے الفاظ اور پڑھ بھی رہے۔ پکڑنے والا آپ کی نظر میں نہیں ہے نا، چلے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو، کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے۔ اے پھکی جے انجینئرنگ کران گے تواڈے نال، اللہ دے فضل نال ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے، اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو، وہ ایک علیحدہ سے بات ہے، اس میں نہیں ہم پڑھ رہے، میں اوورال گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے، یہ ڈبل ثواب ہے، اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھا۔ صحابہ تو زبانی پڑھتے تھے۔ استغفر اللہ و نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ریڈنگ کرتے تھے قرآن مجید کی، زبانی قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے۔ تو آج کوئی اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اسے دیکھنے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ثواب کم ملتا تھا، ان کا اجر کم تھا، اور آج جو اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے۔ یعنی اس نے صحابہ کرام کی یہ گستاخی کی، نبی علیہ السلام کی یہ حدیث، یہ کہتا ہے نہ میں وہابی ہوں نہ میں بابی ہوں، میں کتابی ہوں، میں علمی ہوں، میں پوچھتا ہوں اب اس کا علم کہاں ہے؟ صحیح البخاری کی یہ حدیث اب اس نے پڑھی نہیں، اس نے ریڈنگ نہیں کی، جان بوجھ کے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نشانہ بناتا ہے۔ کہتا ہے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل کون رہا سا ہے۔ کرا ہے اس کے اندر؟ یہ رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے، مرزیوں کو خوش کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخیاں کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو قرآن مجید زبانی پڑھتا ہے وہ صحابہ کرام تو زبانی پڑھتے تھے، آج کل کوئی اوپر سے دیکھ کے پڑھے اسے اجر زیادہ ملے گا صحابہ کرام کی نسبت۔ اس طرح بھی وہ بات کر سکتا تھا کہ اس طرح یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، اگر کوئی اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید پڑھتا ہے اسے اجر اس کی نسبت زیادہ ملتا ہے جو زبانی پڑھتا ہے، لیکن اس نے پھر نشانہ بنایا صحابہ کرام کو۔ حضرات، آج غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہے کون؟ کہاں سے آیا یہ فتنہ؟ بہت سارے لوگ جو اس کا نشانہ بن چکے تھے، انشاءاللہ علماء کی تقریریں سن کے، علماء کی سپیچ سن کے انہوں نے ہدایت حاصل کی، اور دوبارہ انشاءاللہ وہ ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں۔ اب یہی مسئلہ لٹاتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اللہ کا الحاکمین یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ
جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو صحابہ جنہوں نے بعد میں فتح مکہ کے بعد قتال کیا، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آج اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید پڑھنے والا صحابہ کرام سے کیسے بڑھ گیا، کیسے وہ درجہ لے گیا صحابہ کرام سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کو سامنے رکھیے، ایک طرف وہ مرزے کی سری گفتگو کو رکھیے، سری پھکیاں بیچ رہا ہے جو وہ میڈیا پہ آ کے، ایک اس کا ایجنٹ، اس کا ماننے والا شیعہ کا میسیج آیا، وہ کہتا ہے ہمارے مشائخ کے پاس، وہ کہتا ہے کہ ہمارے مشائخ مباحثہ تکرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، اور ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایک کے پاس مباحثہ کریں، مناظرہ کریں۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں اس کی اوقات ہی نہیں ہے کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے چند حدیثیں پڑھ کے سنا دے۔ میں نے اس کا ایک کلپ دیکھا جس کے اندر وہ بار بار اوپر سے دیکھ رہا ہے لیکن وہ عبارت کو غلط پڑھ رہا ہے، اسے اوپر سے دیکھ کے حدیث پڑھنی نہیں آتی، وہ علماء کے سامنے کیا بیٹھے گا؟ علماء کے سامنے بیٹھنا دور کی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہم طالب علموں کے سامنے آ کے بیٹھے، اسے پتہ چلے گا پھکی کیسے بیچتے ہیں۔ علماء کے سامنے بیٹھنا بہت دور کی بات ہے، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، ہمارے سامنے آ کے وہ بیٹھے، ہمیں چند حدیثیں پڑھ کے تو سنائے، وہ پتہ چلے کتابی اور علمی کون ہے۔ نہ میں وابی ہوں، نہ میں بابی ہوں، میں کتابی ہوں، علمی ہوں۔ اگر علم ہے تو آئے تکرار کرے، ہمیں بھی علم پڑھ کے سنائے، پتہ چلے کس کے پاس علم ہے۔ جسے اوپر سے دیکھ کے عبارت پڑھنی نہیں آتی، وہ اس کا علم کہاں سے آ گیا؟ کون سا وہ علمی ہے؟ اللہ کا الحاکمین نے فرمایا وہ لوگ، وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور بعد والے صحابہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آج کا نکما نالائق گناہ گار مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یہ جان بوجھ کے صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے، ان کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کا چہرہ بے نقاب کر کے رہیں گے، جو ہم محافظ ہیں انشاءاللہ صحابہ کرام کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، جو گستاخ ہے صحابہ کا، جو گستاخ ہے رسول اللہ کا، ہم اسے نیست و نبود کر کے رہیں گے، ہم اسے مٹا کے رہیں گے، یہ حق کی آواز ہم بلند کر کے رہیں گے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، اس کے اندر شریک ہوں، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں ان باتوں کو، اور اسے روکنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم یہ مسئلہ جلد سمجھ جائیں گے کہ حق پہ کون ہے، باطل کون ہے۔ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور ایک طرف مرزے کی وہ سری پھکی ہے۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔